جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس یوٹیوب چینل کے جو مینیجر ہیں وہ کافی عرصے سے اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ آپ شادی کا وظیفہ بتائیں، شادی کا کوئی مسنون وظیفہ بتائیں جس کو ہمارے جو جوان لوگ ہیں وہ اس کو کریں اور اس کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جائے. بڑی اچھی بات ہے، شادی میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، شادی سے زندگی بہترین بن جاتی ہے، پاکیزہ اور پاک دامنی والی زندگی بن جاتی ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شادی سے صرف اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ شادی کو پاک دامنی کا راستہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں شادی کر کے اپنی زندگی کو پاک دامنی والی زندگی گزاروں. یقیناً شادی والی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد اپنی گھر والی سے کوئی بندہ صحبت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے بھی پورا کر سکتا تھا نا، حرام جگہ پر جاتا اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا، نہیں، لیکن اس نے اچھا راستہ اختیار کیا، نکاح کیا، اس کے بعد اپنی خواہشات کو پورا کیا، اس لیے اس کو اس عمل گناہ سے بچنے کا ثواب ملا. اور شادی کا ایک مسنون وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے تو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں پابند کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ. اس کے بعد تہجد وغیرہ کے اندر بھی ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور غروب آفتاب کے بعد یعنی نماز مغرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کا بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا. اور دوسری کچھ دعائیں ہیں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ انشاءاللہ اسکرین پر دکھائی جائے گی، اس کو کثرت سے پڑھیں، جب موقع ملے ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیں، اس کو پڑھتے رہیں. اور ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں. نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے بیچ کے اندر 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ، پھر 1100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف 1100 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت اور خیر کا معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کریں، روزانہ سورہ یاسین کا اہتمام کریں، فجر کے بعد پڑھ لیں، اہتمام کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد بھی دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو عمل ہے اس کے اندر خیریت ہوگی، عافیت ہوگی، جلد از جلد اللہ تعالیٰ نکاح کے لیے آپ کے لیے سہولت پیدا فرمائیں گے. اور دوسرا، یہ سارے وظیفے ان میں سے کوئی بھی ایک اختیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. دوسرا ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق کا اہتمام کریں. فجر نماز پڑھ کر سورۃ واقعہ پڑھ لی، پھر سورۃ طارق پڑھ لی، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر سورۃ الواقعہ پڑھ لی اور سورۃ الطارق پڑھ لی. سورۃ الواقعہ اذا وقعت الواقعہ، سورۃ الطارق والسماء والطارق، یہ صورتیں ہیں. سورۃ الواقعہ قال فما خطبکم کے اندر ہے، اور سورۃ الطارق اما یتساءلون پارے کے اندر ہے. ان تمام جو وظائف ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے.